اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ روح رمضان کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ محترم ناظرین، آج ہم یہ پروگرام پیش کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں بحریہ ٹاؤن مسجد لاہور سے۔ موضوع ہے ہمارا کہ مسلمان گھرانہ کیسا ہوتا ہے۔ خواتین و حضرات، وہ کون کون سی ذمہ داریاں ہیں جو ایک مسلمان گھر کی تعمیر میں اور تشکیل میں ایک گھر کے سربراہ کو ان فرائض کا ادا کرنا ضروری ہے۔ جب وہ فرائض ادا کر لے گا، اپنے گھر کو مسلمان گھر بنا لے گا، تو جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو وہ دعا کہاں تک پہنچے گی کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ خواتین و حضرات، اپنی ذمہ داریوں کو کما حقہ ادا کرنا گھر کا ماحول بتا دیتا ہے کہ اس گھر میں دین کو کتنی اہمیت حاصل ہے۔ کیا ہمارے گھروں کا ماحول ایسا ہے کہ جو دین کو مطلوب ہے؟ دین کو کیسا ماحول مطلوب ہوتا ہے، یہ ہمیں بتائیں گے محترم ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب۔ پروفیسر ہیں پنجاب یونیورسٹی میں۔ تشریف فرما ہیں محترم ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ صاحب، ایک اور استاد۔ تشریف فرما ہے محترم عبدالسلام عزیزی صاحب، قاری قرآن اور ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محترم سرور حسین نقش بندی صاحب۔ چاروں معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوا میں گزارش کروں گا عبدالسلام عزیزی صاحب سے کہ سورہ فرقان کی آیات 74 اور 75 کی تلاوت کی سعادت حاصل کریں۔ قاری عبدالسلام عزیزی سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یقولون ربنا يلقون فيها تحية وسلاما والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية مستقرا
صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ خواتین و حضرات، ایک چھوٹا سا بریک۔ ذرائے ریگ کو دیا، ذرائے ریگ کو دیا، تو نے طلوع آفتاب ذرائے ریگ کو دیا، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور کیا انتخاب فرمایا آپ نے؟ اللہ اکبر، کلام اقبال، اللہ اکبر۔ آیا کائنات کا معنی دیر یاب تو، نکلے تیری تلاش میں قاف لہائے رنگ و بو۔ اقبال، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خواتین و حضرات، ایک چھوٹا سا بریک۔ ماہ رمضان کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الصلاة خير
الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته اے اللہ، اس دعوت کامل اور اس کے نتیجے میں کھڑی ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بہت بلند درجہ عطا فرما اور ان کو اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ویلکم بیک خواتین و حضرات، روح رمضان کے ساتھ ایک بار پھر حاضر بیٹھے ہیں ہم بحریہ ٹاؤن کی مسجد میں، لاہور سے یہ پروگرام پیش کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں۔ موضوع ہمارا ایک مسلمان گھر کیسا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، مسلمان گھرانہ کیسا ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جب ہم مسلمان گھرانہ کا لفظ بولتے ہیں اور یہ اصطلاح بولتے ہیں تو اس کا ایک پس منظر فوری طور پر ذہن میں آ جانا چاہیے، ایک تصور ذہن میں آ جانا چاہیے، وہ یہ کہ دیکھیں کوئی بھی معاشرہ ہو، چاہے کوئی ملک ہو، جتنی بھی سوسائٹیز بنتی ہیں ان کا ایک بنیادی یونٹ ہوتا ہے، اور جو خاندان یا گھرانہ ہے یہ کسی بھی بڑی اجتماعیت کا بنیادی یونٹ یہی ہے۔ اللہ، چاہے کوئی معاشرتی اجتماعیت ہو، چاہے کوئی سیاسی اجتماعیت ہو، چاہے وہ ملکوں کی تقسیم ہو، چاہے وہ قوموں کی تقسیم ہو، بنیادی یونٹ بہرحال یہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ جتنے بھی قبائل بنائے ہیں اور گھرانے بنائے ہیں یہ تعارف کے لیے بنائے ہیں۔ اور جب ہم سورہ حجرات کی آیت پڑھتے ہیں کہ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، تو اس میں جہاں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ گھرانوں کا تصور محض تعارف کی بات ہے، ایک سطحی بات ہے اور یہ کوئی تکریم اور عزت کی بات نہیں ہے، وہیں یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ گھرانہ وہ آپ اپنا تعارف ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جو مسلمان گھرانہ ہوتا ہے، اگر دنیا میں تہذیب نام کی کوئی چیز ہے تو اس کا مرکز مسلمان گھرانہ ہوتا ہے۔ اگر دنیا میں کوئی ثقافت نام کی چیز ہے تو اسلامی ثقافت کا مظہر مسلمان گھرانہ ہوتا ہے۔ اور اگر دنیا میں کوئی معاشرے اسلام کی بنیاد پر استوار ہوتے ہیں اور اسلام کی بنیاد پر قائم ہوتے ہیں تو اس کی بنیاد بھی ایک مسلمان گھرانہ ہے۔ سبحان اللہ۔ گویا ہر اعتبار سے جب تک یہ بنیادی یونٹ ٹھیک نہیں ہوگا
اس وقت تک کوئی معاشرہ جو ہے وہ درست نہیں ہو سکتا۔ اور تو جب ہم مسلمان گھرانے کی بات کرتے ہیں تو مسلمان گھرانہ بنتا کیسے ہے، وہ اس میں مختلف یونٹس ہوتے ہیں ودن، یعنی ایک گھرانے کے اندر جو ہم ان کے اجزاء کو دیکھیں، وہ جو یونٹس ہیں وہ مختلف رشتے ہیں، جن میں سب سے بنیادی رشتہ میاں بیوی کا رشتہ ہے، پھر اس کے بعد ان کی اولاد بنتی ہے، پھر اولاد اور والدین کا رشتہ بنتا ہے، یہ سارے مل کے ایک گھرانہ بنتا ہے۔ اس گھرانے کے اندر جو سب سے بنیادی فرد جو اس پورے گھرانے کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے وہ گھر کا سربراہ ہوتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں یہ فرمایا کہ کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، کہ جیسے ہر شخص جو ہے اپنی راجدھانی کے لیے مسئول ہے، تو جو کوئی بھی آدمی والرجل راع فی بیتہ، وہ اپنے گھر کا وہ نگران ہے اور اس کے بارے میں وہ قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک گھرانہ مسلمان بنتا ہے کہ نہیں بنتا، ایک بچہ جو پیدا ہو رہا ہے وہ اس گھرانے کے اس بنیادی یونٹ میں جس نے پوری اجتماعیت تشکیل دینی ہے، اس کی تشکیل میں وہ گھرانہ کردار کیا ادا کرتا ہے، اس کی بنیاد رکھ رہا ہوتا ہے گھر کا سربراہ۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ کسی بھی رعیت کا امیر بنا دے، چاہے وہ چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، اور وہ اپنی رعیت کے لیے کسی بھی طرح سے کمی چھوڑ دے، دھوکہ کر دے، اور جس دن بھی مرا اس کے اوپر جنت حرام ہے، وہ سیدھا جہنم میں جائے۔ سبحان اللہ، جو آپ نے بات فرمائی کہ جو گھر کا سربراہ ہے وہ ذمہ دار ہے، تو کچھ ذمہ داریاں بھی ہمارا دین اس پر نافذ کرتا ہے، عائد کرتا ہے۔ یہ میں آپ سے پوچھوں گا بریک سے واپس آنے کے بعد۔ ڈاکٹر صاحب ایک بریک۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، روح رمضان کے ساتھ ایک بار پھر حاضر۔ بیٹھے ہیں ہم بحریہ ٹاؤن کی مسجد میں، لاہور سے یہ پروگرام پیش کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں۔ موضوع ہمارا ایک مسلمان گھر کیسا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب جہاں بات آپ کی کٹی تھی میں چاہ رہا ہوں وہیں سے اس کو جوڑ دیجئے، ارشاد۔ انیک صاحب میں عرض کر رہا تھا کہ جب یہ بنیادی یونٹ یہ تو بننا ہی بننا ہے ہر جگہ، فطری ایک تشکیل پانا ہی پانا ہے فطری طور پر، لیکن ہر گھرانہ مسلمان گھرانہ کیسے بنے گا؟ اب فطری طور پر بنا ہوا گھرانہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، سبحان اللہ، ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ چاہے کسی ہندو گھرانے میں پیدا ہو چاہے وہ کسی عیسائی گھرانے میں پیدا ہو، بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب وہ گھرانہ اگر مسلمان ہوگا تو بچہ بھی مسلمان ہو جائے گا، اگر گھرانہ مسلمان نہیں ہے تو وہ بچہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، والدین اس کو یہودی، عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اس کا پورا براٹ اپ جیسا گھر کے سربراہ نے گھر کا ماحول بنایا ہے ویسا ہی یہ یونٹ تشکیل پائے گا جس نے اس بڑی اجتماعیت کی تشکیل میں کردار ادا کرنا۔ سبحان اللہ۔ اب وہ گھر کے سربراہ پر دین ذمہ داریاں کون کون سی عائد کرتا ہے؟ جو سب سے پہلی ذمہ داری ہے وہ یہ کہ اس گھر میں جب آپ اسلام کی بات کرتے ہیں تو اسلام کا وہ جو بنیادی تصور ہے، بنیادی عقیدہ ہے، عقیدہ توحید سے لے کر، میں نے شروع میں ایک بات کی تھی، اگر کوئی تہذیب جس کا نام اسلام ہے تو اس کا بنیادی یونٹ بھی یہ ہے، سبحان اللہ، اور اگر کوئی ثقافت جس کا نام اسلام ہے تو اس کا بنیادی یونٹ بھی یہ ہے۔ تہذیب اور ثقافت کو آپ یوں جوڑ لیں تو پھر آپ کو مسلمان گھرانے کی اور مسلمان گھرانے کے سربراہ کی ذمہ داری ابتدا سے سمجھ آ جائے گی کہ تہذیب نظریے کا نام ہے، ثقافت اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن ہے، اور جو اس کا اظہار ہوتا ہے۔ تو یوں جب تہذیب ہوگی تو وہ اسلامی تہذیب کیا ہوگی؟ اس میں سب سے بنیاد عقیدہ توحید ہے۔ عقیدہ توحید سے بنیاد بنے گی، اور پھر اس کے ساتھ سارے عقائد اور ایمانیات کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ جب سیکھتا ہے نا، بولنا سیکھتا ہے، فعلموہ لا الہ الا اللہ، آپ نے بات کی پہلے دن کان میں اذان دے دینی ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، یعنی سب سے پہلا سبق جو بچے کو دیا جا رہا ہے وہ توحید کا دیا جا رہا ہے۔ اور جس گھر میں توحید کے سبق سے ابتدا ہو رہی ہے وہ گھرانہ اس کی تشکیل ہوگی ان اسلامی بنیادوں پر جس نے اسلامی تہذیب و ثقافت اور تمدن کی بنیاد بننا ہے۔ اب ایک آیت ہے سورہ احزاب میں جو گھر کی ذمہ داریوں کی بات ہو رہی نا،
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو خطاب فرمایا جا رہا ہے، وَذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، یعنی ایک تو گھر کے سربراہ کی ذمہ داری ہے جو والد کی صورت میں ہے، ساتھ والدہ بھی تو ہے، یہ مل کے یونٹ بنتا ہے۔ تو فرمایا کہ گھر میں ان آیات کی تلاوت کیا کرو جو اللہ نے نازل کی ہیں اور اس کا ذکر کرتے رہا کرو، من آیات اللہ والحکمہ، اور الحکمہ سے مراد سارے مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور حدیث اور آپ کی سیرت کا مطالعہ۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا جس گھر میں خواتین اہتمام کر لیں قرآن کی تلاوت کا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تذکرے کا، اس گھر میں پھر عمر پیدا ہوتے ہیں کہ جس کی بہن نے قرآن پڑھا تھا، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے اسلام لانے کا باعث بنی ان کی بہن۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ گھر کی خواتین اور گھر کے مرد، گھر کے بچے سارے مل کے ایک یونٹ بنتے ہیں، بنیاد رکھتا ہے اس کا جو سربراہ ہے، اور اس میں سارے اپنی اپنی جگہ پہ کردار ادا کرتے ہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ عمر خطاب فاروق اعظم بن جاتے ہیں، فاروق اعظم بن جاتے ہیں۔ اور یہ کہاں سے ہوا کہ ایک بہن نے قرآن پڑھا، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، تو اس سے وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فاروق اعظم بنا اور 22 لاکھ مربع میل تک اسلامی سلطنت پھیل گئی۔ ابتدا کہاں سے ہوئی؟ سورہ طٰہٰ کی آیات سے۔ ایک بہن نے گھر میں قرآن پڑھا، اس سے آیات، تو یہ بنیاد ہے اصل میں۔ اور پورے گھر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنے بچوں کو جب 7 سال کے ہوں تو نماز کا حکم دو۔ پورے گھر میں اگر ایک بچہ جو 10 سال سے بڑی عمر کا ہے وہ اگر بے نمازی ہے تو پورے گھر پہ اس کی نحوست پڑتی ہے۔ مسلمان گھرانہ نیم پلیٹ لگا لینے سے نہیں بنتا، مسلمان گھرانہ گھر کے ان سارے اصول و ضوابط کی پابندی کرنے سے مسلمان گھرانہ بنتا ہے جس کی پابندی اسلام نے لگائی ہے۔ میں صرف اتنی بات عرض کر کے اپنی بات مکمل کر لیتا ہوں کہ آج میرا گھرانہ اور آپ کا گھرانہ مسلمان گھرانہ ہے کہ نہیں ہے، ہم صرف یہ نوٹ کر لیں کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لے آئیں تو ہمارے گھر کے ماحول کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرمائیں گے یا ناپسند فرمائیں گے، یہی معیار ہے۔ ہمیں یہ تو بڑا عشق ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور بڑا ہم تصور کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر کا ماحول اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ ماحول ہے تو سمجھ لیجئے کہ ہمارا گھرانہ ایک مسلمان گھرانہ۔ اللہ اکبر، یہ کسوٹی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خواتین و حضرات، مسلمان گھرانہ، ذمہ داری کس کی ہے؟ کلکم رائن و کلکم مسئول، فرمایا ڈاکٹر صاحب نے، اللہ اکبر۔ باپ کا کام کفالت کرنا، ماں کا کام تربیت کرنا، وہ مائیں اور وہ آپ نے بہن کی بات فرمائی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا بہنیں، کیا ہماری مائیں اپنی ذمہ داری تربیت کے حوالے سے ادا کر رہی ہیں، اور والدین یعنی جس میں باپ بھی شامل ہے، ماں اور باپ دونوں مل کر کیا اس ثقافت کو اپنے گھر میں جگہ دے رہے ہیں جو ثقافت ہمارا دین لے کر آتا ہے، جو متعارف کراتا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ خاندان، وہ ثقافت، وہ معاشرے تشکیل کر کے بتا دی ہے۔ اسوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا روشنی ملتی ہے ایک مسلمان گھرانے کو، وہ بتائیں گے ہمیں ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ صاحب، لیکن ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ تشریف فرما ہیں 4 معزز مہمانوں کے ساتھ ہم بحریہ ٹاؤن کی مسجد میں، لاہور سے یہ پروگرام ہم پیش کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں۔ خواتین و حضرات، بنیادی گفتگو ڈاکٹر صاحب نے عطا فرما دی اور ایک ایک بات، جزیات، ان پر روشنی آپ نے ڈالی۔ ڈاکٹر صاحب عطا فرمائیے اسی بات کو آگے، ذمہ داریاں کس پر عائد ہوتی ہیں؟ قرآن کریم کیا بیان فرما رہا ہے؟ اسوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا روشنی مل رہی ہے ہمیں؟ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب نے بہت خوبصورت باتیں ارشاد فرمائی ہیں اور ان میں اضافہ کرنا بہت مشکل کام ہے، لیکن پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ کچھ عرض کر سکوں۔ دیکھیے، بنیادی بات یہ ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ خاندان بنیادی یونٹ ہے اور گھرانہ گھر سے شروع ہوتا ہے، اور گھر سے مراد ماں باپ اور پھر بچے، آگے رشتہ دار ساری۔
اس میں گزارش یہ ہے کہ جیسے آیت کریمہ آپ نے پڑھی وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، کہ یہ قومیں، ذاتیں، قبیلے، برادریاں، یہ سب تمہارا تعارف ہیں. اور تعارف کہاں سے؟ اللہ کو جو تعارف پسند ہے وہ یہ ہمارا مختلف ذاتوں میں تقسیم ہونا، یہ اس کی طرف سے ایک عطا تو ضرور ہے، لیکن ابتدا وہ جس کو پسند کرتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سبحان اللہ، کہ تم اگر اپنے گھرانے کو تقوی والا بنا دو. اور پھر تمہاری منزل کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم نے پہنچنا یہاں پہ ہے. یعنی شروع آپ تقوی سے کریں، اور گھر مرکز ہوتا ہے یا تو تقوی کا، یا بے حیائی کا، یا تربیت کا، یا تباہی کا. گھر مرکز ہوتا ہے اور گھر سے ہی ساری روشنی پھوٹتی ہے. اور اگر آپ نے اس بچے کو اور اس خاندان کو لے کے آپ کی منزل قوا انفسکم واہلیکم نارا ہے تو پھر آپ کامیاب ہیں. اب اس میں یہ جہنم سے بچنے کا یہ جو مرکز ہے، جس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب نے ایک حدیث کی طرف بھی اشارہ فرمایا کہ اللہ نے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. اس میں میں ایک اینگل سے، ایک اور پہلو سے عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ ماں باپ اسے مسلمان بناتے ہیں. مسلمان اللہ نے اسے پیدا کیا، گویا مسلمان گھرانہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے، مسلمان گھرانہ اللہ کی طرف سے اس پر رحمت ہے. یہ میرا اور آپ کا انتخاب جو اللہ نے مسلمانوں کے گھر میں پیدا کر دیے، یہ میرا اور آپ کا کمال نہیں ہے. یہ میری اور آپ کی روح نے پچھلی دنیا میں کوئی نیکی نہیں کی تھی کہ ہمیں اللہ نے مسلمان گھرانے میں پیدا کر دیا. یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے چن کر ہمیں پہلے سے ہی مسلمان گھرانہ عطا کر دیا. اب مسلمان گھرانہ کیا کرتا ہے؟ اس کی اس فطرت کو اور مضبوط کرتا ہے، اس کی اس فطرت کو محفوظ رکھتا ہے. اور جو مسلمان گھرانہ نہیں ہوتا، وہ یہودی معاشرہ ہو، وہ عیسائی معاشرہ ہو، وہ مجوسی معاشرہ ہو، وہ ہندو معاشرہ ہو، وہ اسے پہلے دن سے ہی اللہ کی بنائی ہوئی فطرت کے خلاف چلاتا ہے. اس لیے جو مسلمان ماں باپ ہیں وہ بچے کے لیے بھی رحمت ہیں، اس کے لیے ایک انعام ہے، ایک احسان ہے اللہ کا. اب اس کا فائدہ کیا ہونا چاہیے؟ جب آپ اپنے گھر میں، ہمارے گھروں میں جو کچھ تربیت دی جا رہی ہے، ہم کوشش کر کے اللہ کے اس احسان کی نفی کرنا چاہتے ہیں اور اپنے گھر کو ایک مسلمان گھرانہ اور معاشرہ نہیں بنانا چاہتے. ہم کوشش کر رہے ہیں، اللہ نے ہمیں چنا، اللہ نے ہمارا انتخاب کر لیا، اما اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا کہ مجھے مطیع اللہ بنا دیا، آپ کو انیق بنا دیا، ڈاکٹر صاحب کو حماد بنا دیا، ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کر دیا، ہمارے لیے راستہ آسان کر دیا، اور ہمیں امتی بنا دیا، ہمارے لیے راستہ آسان کر دیا، ہمارے لیے تعلیم براہ راست ہمیں پہنچ رہی ہے، ہمیں بچپن میں. اور میں ایک اور عرض کروں یہاں پہ کہ بچہ سب سے بڑا آبزرور ہوتا ہے. جی ہاں، آپ دیکھیے کہ ایک انگریز کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ان کی زبان کو سیکھتا ہے، چائنیز کے ہاں پیدا ہونے والا ان کی زبان کو سیکھتا ہے، اور اس کے سیکھنے کا وہ 1 سال 1.5 سال کا وقت ہوتا ہے. اس کے اندر اتنی کیپیسٹی ہوتی ہے کہ ساری زندگی وہ 1.5 سال اپنے خاندان کو جو بولتے ہوئے سنتا ہے، اس کی ووکیبلری ختم نہیں ہوتی، اس کو کبھی لفظوں کی کمی اپنی زبان میں نہیں ہوتی، کسی اور زبان میں ہو سکتی ہے. اب وہی بچہ اگر آپ سے اخلاق سیکھے، وہی بچہ آپ سے اگر عبادات سیکھے، وہی بچہ آپ سے اگر محاسن سیکھے، اور آپ کے گھر میں وہ تربیت کا عمل ہو جو نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں عطا فرمایا. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ جب آپ کا گھر، آپ کا گھرانہ مسلمان ہوتا ہے تو پھر آپ کے گھر کے بچے کس طرح سے سوچتے ہیں. اس پر مجھے بڑی خوبصورت ایک مثال یاد آئی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اور چھوٹی عمر میں نبی کریم علیہ السلام کے بھی محبوب ہیں اور صحابہ کے بھی محبوب ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جیسے عظیم اور جلیل القدر صحابی ان کو حبر الامہ قرار دیتے ہیں. اتنا ان کے پاس اللہ نے ان کو علم عطا فرمایا. وہ علم کا حصول کس واقعے سے ہے؟ اس واقعے سے ہے کہ آپ اپنی خالہ جو ام المومنین ہیں سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کے گھر میں تشریف لاتے ہیں اور کیا خواہش لے کے آتے. اب دیکھیں ہمارے بچے کی خواہش کیا ہے، وہ کچھ اور سوچ رہا ہے، کیونکہ ہم نے اسے مسلمان گھرانہ دیا ہی نہیں ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اسے ساری دنیا کے علوم سکھا دیں، ساری دنیا کی زبانیں سیکھ جائے، ساری دنیا کا وہ فاتح بن جائے، لیکن جو بنیاد ہے، جو جہنم سے بچنے کی بنیاد ہے، وہ ہمیں اسے نہیں دے رہے ہیں. آپ اندازہ کیجئے کہ وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اپنی خالہ کے گھر اس لیے آتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام رات کس طرح سے گزارتے ہیں. وہ یہ سیکھنے آ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی رات کو کیا کرتے ہیں. دن کو تو میں دیکھتا ہوں کہ آپ مسجد میں جاتے ہیں، آپ لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے ہیں، یہ رات کو آپ کیا کرتے ہیں. یہ وہ دیکھنے کے لیے اپنی خالہ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہ کے ہاں آپ کے گھر میں تشریف لاتے ہیں، اور اس دن جس دن آپ کی باری ہے اس دن آتے ہیں.
اب جب وہ آئے ہیں رات کو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے رات کو اپنی زوجہ اہلیہ کے پاس، اور پھر آپ رات کی ایک پہر میں اٹھتے ہیں، اور یہ نبی کریم اسلام کی سنت ہے کہ رات کے وقت آپ سوتے ہیں پھر اٹھتے ہیں پھر تہجد کی نماز پڑھتے ہیں. اور اس حدیث سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ مکمل ایک ہی دفعہ ساری نماز نہیں پڑھتے، بلکہ 2 رکعت پڑھی آپ نے، وضو کیا، 2 رکعت پڑھی اور پھر سو گئے، پھر کچھ دیر بعد اٹھے. تو اب یہ بچہ، اس کی خواہشات بھی کتنی عظیم ہیں اور اس کا عمل بھی کتنا عظیم ہے کہ انہوں نے پہلے سے اٹھ کے نبی کریم اسلام کے لیے پانی کا برتن بھر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے جاگے تو آپ نے پانی کے لیے جب آپ آگے بڑھے تو برتن بھرا ہوا ہے. تو آپ نے پوچھا اپنی اہلیہ سے کہ میمونہ آپ نے پانی بھرا ہے؟ تو حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نہیں میں نے تو نہیں بھرا. تو پھر یہ ضرور آج چھوٹے کا کام ہوگا. انہیں بلایا کہ یہ پانی کا برتن آپ نے بھرا؟ ہاں اللہ کے رسول میں نے بھرا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو تھوڑی سی زحمت ہوئی، آپ کو اب دوبارہ یہ برتن نہ بھرنا پڑے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھوں سے وضو کیا ہے، انہوں نے بھی وضو کیا اور آپ کھڑے ہو گئے. وہ بچہ سیدنا عبداللہ ابن عباس آپ کے بائیں طرف کھڑے ہو جاتے ہیں اور نبی کریم اسلام اپنی نماز کے دوران ہی انہیں پکڑ کے اپنی دائیں طرف کر لیتے ہیں. اب آپ اندازہ کریں کہ یہ بچہ کیا سیکھنے آیا ہے، یہ کیا لینے آیا ہے، یہ کیا تربیت ہے، اور یہ مسلمان گھرانے کا کیا امپیکٹ ہے اس پر. سبحان اللہ. کیا ہمارے گھروں میں یہ ہو رہا ہے کہ باپ نماز کے لیے کھڑا ہو رہا ہو اور بچہ اس کے برابر آ کے کھڑا ہو جائے؟ یہ کیا ایسا ماحول ہم پیدا کر رہے ہیں؟ وہ بچے جو مساجد میں جاتے ہیں ان کے بگڑنے کا امکان کم ہو جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ڈاکٹر صاحب ایسا ہی ہے. بالکل ایسے. جن گھروں میں قرآن کریم پڑھا جاتا ہے وہ آسمان والوں کے لیے اسی طرح چمکتے ہیں جس طرح زمین والوں کے لیے آسمان کے تارے. یہ فرما رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ اکبر. ذمہ داریاں کیا ہیں، ہم سے غلطیاں کیا کیا ہو رہی ہیں، میں آپ سے دریافت کروں گا. فی الحال ایک بریک. ویلکم بیک خواتین و حضرات. روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید. تشریف فرما ہے محترم ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب، ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ صاحب، قاری قرآن عبدالسلام عزیزی صاحب، ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرور حسین نقشبندی صاحب. وقت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سماعت کا. سرور صاحب. میرا پیغمبر عظیم تر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، کمال خلاق ذات اس کی، جمال ہستی حیات اس کی، بشر نہیں عظمت بشر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے. وہ شرح احکام میں حق تعالی، وہ خود ہی قانون خود حوالہ، وہ خود ہی قرآن خود ہی قاری، وہ آپ مہتاب آپ حالا، وہ عکس بھی اور آئینہ بھی، وہ نقطہ بھی خط بھی دائرہ بھی، وہ خود نظارہ ہے خود نظر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے. شعور لایا کتاب لایا،
حشر تک کا نظام لایا، دیا بھی کامل نظام اس نے، اور آپ ہی انقلاب لایا۔ وہ علم کی اور عمل کی حد بھی ازل بھی اس کا ہے اور ابد بھی، وہ ہر زمانے کا راہبر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، میرا جو سورج مشرق کے افق سے طلوع ہوا، ان خوشیوں اور رونقوں کی مہک ہماری تہذیب کی مٹھاس سے سرشار، ہر سو ہر سمت رنگینیاں کھول رہا ہے۔ آج روح افزا دنیا بھر میں ہماری روایتوں کا سفیر ہے، ہمارا فخر، ہماری پہچان، مشروب مشرق روح افزا، رمضان مبارک۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، روح رمضان کے ساتھ ایک بار پھر حاضر بیٹھے ہیں ہم بحریہ ٹاؤن کی مسجد میں، لاہور سے یہ پروگرام پیش کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں۔ موضوع ہمارا ایک مسلمان گھر کیسا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کنکلوڈ فرما دیجئے آج کے پروگرام کو۔ بہت ساری باتیں آپ دونوں حضرات نے ہمیں تعلیم کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ جب ماں کے قدموں کے نیچے ہے تو ماں کے ہوتے ہوئے، ماں کی تربیت کے ہوتے ہوئے بچہ جہنم کا رخ کیسے اختیار کر سکتا ہے؟ ارشاد۔ نہ صرف ماں کے قدموں میں جنت ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ جو باپ ہے وہ جنت کا دروازہ ہے۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا یہ دونوں مل کے جی ہاں، بچے کی جنت یا جہنم کا اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ۔ اور میں عرض کروں کہ آج کے دور میں جب سے یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل ورلڈ نے ہمارے گھروں کے اندر آ کے ڈیرے ڈال دیے ہیں، جی ہاں، تو ایک گھرانے کو مسلمان رکھنے کے لیے اور مسلمان بنانے کے لیے اور وہاں اسلام قائم رکھنے کے لیے جتنی مشکل آج ہے وہ میرا خیال ہے شاید تاریخ میں کبھی نہیں تھی، جی ہاں، کہ غیروں کی ثقافت، غیروں کی تہذیب، غیروں کا تمدن، ہر چیز ہر وقت وہ ہمیں بگاڑ کا شکار کر رہی ہے۔ اور میرے خیال میں ہمارا دشمن جتنا زیادہ ٹارگٹ کیے ہوئے ہے اس بنیادی یونٹ کو، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ کسی بھی طرح کے غلبے کی بنیاد یہی گھرانہ ہو سکتا ہے اگر یہ مسلمان گھرانہ بن گیا۔ لہٰذا اس چیلنج کو ہم اگر اس سے نمٹنے کے لیے ہم اگر اسی طرح کے میئرز لیں جس طرح کے میئرز انہوں نے لے کے تباہی کا سامان کیا ہے، تو شاید ہمیں کئی صدیاں لگ جائیں اور ہم اس میدان میں ان کا مقابلہ نہ کر سکیں۔ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایسا ٹول پہلے دن دے دیا گیا ہے کہ قیامت تک ہمارے دشمن جتنی مرضی بڑی فریب کاری کر لیں اور جتنا مرضی بندوبست کر لیں ہمارے گھرانوں کو بگاڑنے کا، اگر ہم اس کے ساتھ تمسک کر لیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے گئے، وہ تھا کتاب اور سنت۔ فرمایا لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کبھی ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ہمارا گھرانہ اگر بگاڑ سے بچ سکتا ہے تو میں عرض کروں کہ والدین کے لیے بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کو کتاب و سنت کے ساتھ تمسک اختیار کروا دیں بچوں کو، اور اس کی بچوں کو کتاب و سنت کے ساتھ تمسک اختیار کرنے کے لیے پہلے انہیں تمسک اختیار کرنا پڑے گا۔ اس کی سادہ سی ترکیب یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے اگر وہ خود مسلمان ہوں گے تو پھر وہ اپنے گھرانے کو مسلمان ہونے کے باوجود تمسک بالقرآن و گھر میں اہمیت، لہٰذا عبادات کی اہمیت، میں عرض کروں قرآن پاک بچوں کو گو تھرو کروا دیں، سوچ سمجھ کے پڑھا دیں، ایک سادہ سی بات، اور بچوں کو نماز پہ لگا دیں۔ یہ دو کام ایسے ہیں کہ ان دونوں چیزوں، دونوں کاموں کے اندر قرآن کے اندر بھی یہ طاقت ہے کہ وہ گمراہی سے بچا لے گا،
اور نماز کے اندر یہ طاقت موجود ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، جتنی مرضی بے حیائی ہو اور جتنا مرضی ماحول خراب ہو، جو بچہ 5 وقت کا نمازی ہے اور جو بچہ قرآن کو سوچ سمجھ کے پڑھتا ہے، وہ دنیا کے کسی کونے میں چلا جائے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ ایک نئے اور مسلمان گھرانے کی بنیاد ثابت سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور بچوں کو وقت دیں، بچوں کے ساتھ گفتگو کریں، ظاہر سی بات ہے، اگر انہیں بچوں کو ادب سکھائیں، بالکل صحیح، بچوں کو ادب سکھاؤ۔ فرما رہے ہیں وجہ وجود کائنات محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو کیا بچوں کو ہم ادب سکھا رہے ہیں؟ جب مسجد کی طرف ہم جائیں تو بچوں کو بھی ساتھ لے کر جائیں۔ انیک صاحب آپ کی بات منقطع ہو رہی ہے، ارشاد۔ بچے کے ساتھ اتنا پیار کریں، اتنا پیار کرنے کی ضرورت ہے کہ بچے کو یہ یقین ہو جائے کہ دنیا کائنات میں میرے والدین سے زیادہ میرا کوئی خیر خواہ نہیں سبحان ہے، اللہ۔ پھر وہ آپ کی تربیت سمجھیں گے، سبحان پھر وہ آپ کی بات، آپ کی نصیحت کو سمجھیں گے، وگرنہ جب اس کو پورے دنیا میں جیسے دوسرے لوگ تعلیم کر رہے ہیں ویسے آپ تعلیم کر رہے ہیں تو بچہ کبھی نہیں سمجھے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کسی نے پوچھا تھا نا کہ آپ چومتے ہیں بچوں کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کہتا ہے میں تو نہیں کبھی چومتا، اقرا بن حابس کہتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک تو یہ ارشاد فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ اور دوسری روایت میں کہ آپ نے فرمایا کہ میں کیا کر سکتا ہوں اگر تمہارے دل سے اللہ تعالیٰ نے رحمت اور محبت چھین لی ہے تو میں کیا کر سکتا سبحان ہوں۔ اللہ۔ گویا گھر کو اگر آپ رحمت کا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو رحمت والا رویہ رکھنا پڑے گا، اس رویے اور پیار اور محبت کو آپ استعمال کریں گے اس کی تربیت کے لیے، یوں وہ گھرانہ مسلمان رہ سکتا ہے جن کو آپ کتاب و سنت کے ساتھ منسلک کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کا بڑا ممنون ہوں، مطیع اللہ صاحب بہت ممنون، آپ حضرات نے ہمیں قریب کیا، ہمیں دین کی جو روح ہے اس سے آگاہ کیا، ایک مسلمان گھرانہ کیا ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے، یہ ہم نے جانا اپنے دونوں معزز مہمانوں سے۔ خواتین و حضرات، یہاں وقت مکمل ہو رہا ہے ہمارے پروگرام کا، کل انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے ایک نئے پینل کے ساتھ۔ کچھ ہی دیر میں اذان کراچی سننے کی سعادت ہم سب حاصل کریں گے۔ اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت۔